نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم۔ میں مخاطب ہوں اس بار کے اسکول اور کالج سجل کیمپس کے فرسٹ ایئر کے طلباء سے۔ پیارے بچوں، ہم دوسرا حصہ جو کہ احادیث پر مشتمل ہے اس کی 4 حدیثیں ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم انشاءاللہ 5ویں حدیث کے متعلق گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری تعلیم کے تابع نہ کر دے، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ پیارے بچوں، انسان کی فطرت میں نیکی یا بدی دونوں کا شعور رکھا گیا ہے، اس لیے اسے چاہیے کہ وہ ارادہ و اختیار کے باوجود برائی یا گناہ کے کاموں سے اجتناب کرے۔ دوسرا یہ کہ اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق ڈھالے۔ حدیث میں آیا ہے اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو وہ گویا ایمان کی لذت سے، ایمان کی مٹھاس سے ناواقف ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس حدیث مبارکہ میں اطاعت رسول کا پیغام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے جس نے میرے نبی کی اطاعت کی گویا اس نے میری اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ کلام مقدس میں فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ ایمان والوں کو اپنے نبی سے اپنی جان سے زیادہ لگاؤ ہے اور اس کی عورتیں ان کی مائیں ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ فرماتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو اور حویلیاں جن کو پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں لڑنے سے، اس کی راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم، اور اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمان لوگوں کو۔ اس آیت کریمہ نے محبت کی تمام اقسام کو جمع کر دیا ہے اور یہ فرض قرار دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے، بلکہ مجموعی طور پر ان تمام چیزوں کی محبتوں پر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ بے شک آپ مجھ پر ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں، قسم میں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں آپ کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ حضرت عمر نے عرض کیا بے شک اب تو آپ مجھے میرے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا کہ ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے عمر۔ پیارے بچوں، سیدنا عمر بن خطاب کا پہلا جواب اس فطرت کے مطابق تھا جس پر انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں آپ کے نفس سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو ان کے نفس سے بھی زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی
اس نفس کو دنیا و آخرت کی ہلاکتوں سے بچانے والے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فی وجد حلاوت الایمان، 3 صفات ایسی ہیں جس شخص میں وہ پائی جائیں گی اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2، اگر کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ نمبر 3، کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جیسے اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آکسیجن انسان کی بقا کے لیے بنیادی اور سب سے اہم ضرورت ہے۔ کھانا پانی ایک مدت تک نہ ملے تو انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن آکسیجن تھوڑی دیر کے لیے بھی نہ ملے تو انسان کو اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ خون میں آکسیجن کی مقدار اور دباؤ میں کمی کے باعث انسان کی حالت نازک اور تشویشناک ہو جاتی ہے۔ دراصل ہمارا جو جسم ہے کروڑوں خلیوں کا مرکب ہے اور خلیاں ہی زندگی کی بنیاد ہے، اور آکسیجن ہر خلیے کی بنیادی ضرورت۔ اگر خلیوں کو حسب ضرورت آکسیجن نہ ملے تو ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اور خلیوں کی موت ہی انسان کی موت ہے۔ سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں پہنچائی ہوئی آکسیجن خون کے دورانی کے ساتھ ساتھ دل سے ہوتی ہوئی جسم کے کروڑوں خلیوں تک پہنچتی ہے۔ آکسیجن دل و دماغ، آنکھوں، کانوں اور جسم کے دوسرے حصوں میں باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دل و دماغ، آنکھیں، کان نہایت عمدگی کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے ہیں۔ آکسیجن کی کمی کی وجہ سے نہ صرف غنودگی، ذہنی تھکن، سر درد اور اس کے علاوہ بھی دوسری شکایت پیدا ہو جاتی ہیں۔ بس بعض اوقات انسان کوما میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے فیصلے کرنے کی قوت یا یادداشت بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل، دماغ، آنکھیں اور کانوں کی نعمتیں فرمائی عطا کی ہیں، وہ صرف طبعی کارکردگی کے لیے نہیں ہے کہ دل صرف خون کے دورانی کے لیے پمپ کا کام کر رہا ہو، دماغ انسان جسم کی نشو و نما یا انسانی حرکات و سکنات کے لیے احکامات جاری کرنے میں ہی مصروف ہو، آنکھیں صرف دیکھ رہی ہوں، کان صرف سن رہے ہوں، بلکہ ان نفسانی اور روحانی کارکردگیاں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ آنکھیں نہ صرف دیکھ سکتی ہیں بلکہ حق و باطل میں تمیز بھی کر سکتی ہیں، کان نہ صرف سن سکتے ہیں بلکہ سن کر حق و باطل میں فرق کو بھی محسوس کر سکتے ہیں۔ آنکھیں اور کانوں کی فراہم کردہ معلومات کی بنا پر دماغ تدبر کرتا ہے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، پھر اس فیصلے کو دل قبول بھی کر سکتا ہے اور نہیں بھی۔ جسم کے ساتھ ساتھ روح کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت رسول ایمان کی آکسیجن ہے جو روح کو تقویت پہنچاتی ہے۔ یہ آکسیجن جس قدر وافر اور شفاف اور منزہ ہوگی اس قدر ایمان مضبوط ترین اور روح حق شناس ہوگی۔ جن لوگوں کے پھیپھڑوں محبت رسول کی آکسیجن پہنچتی ہے اور ان کی آنکھیں، کان، دماغ حق کو نمایاں کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دل حق کو قبول کر لیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لامحدود محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لامحدود اور غیر مشروط محبت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر اس میں خامی ہوگی تو ایمان ناقص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت مومن کا سب سے بڑا سرمایہ ہے، اور کسی مومن کا دل اس سے خالی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہی محبت مقصود حقیقی قرب اور اس کی ذات و صفات کے صحیح تصور کا واحد ذریعہ ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ قیامت کب برپا ہوگی؟ شافی محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ما اعددت لها، تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے نہ تو زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، نہ زیادہ روزے رکھے ہیں، نہ زیادہ صدقات دیے ہیں، لیکنی احب اللہ ورسولہ، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت من احببت، تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ محبت رسول ایمان کی جان
اس کی پہچان اور سایہ رحمان ہے۔ محبت رسول تمام مصائب کا علاج ہے، سرمایہ دین و دنیا ہے، قبر و محشر میں چراغ وفا ہے، پیغام شفا ہے، روحانی علاج ہے، زیبائش اعمال ہے، ہر زخم کا اندمال ہے، بیماری میں ڈھال ہے، زخموں کا مرہم ہے، سر چشمہ برکات ہے، قلب سکون ہے۔ محبت رسول کی وجہ سے ایک مسلمان کی روحانی آنکھیں، کان اور دل و دماغ روشن ہو جاتے ہیں، گمراہی اور ضلالت کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اسے ایک اعلیٰ درجے کی دائمی اور ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو بدقسمت مسلمانوں کے دلوں میں محبت رسول کی آکسیجن کم ہوتی ہے، ان کے دل سیاہ، دماغ مفلوج، چہرے پر نحوست کے آثار جلدی ظاہر ہو جاتے ہیں، ایمانی اعتبار سے ان پر غنودگی طاری ہو جاتی ہے، ان کی دماغی صلاحیت کم سے کم تر ہوتی جاتی ہے، وہ ایک چلتی پھرتی لاش تو ہو سکتے ہیں، مسلمان نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یا دعا گو اللہ کریم سے اللہ آپ کو اور مجھے اللہ اکبر حاکمین سے، اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔